اللہ رب العالمین ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے، قرآن مقدس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ ہود میں جہاں سے تلاوت شروع ہوئی وہاں انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین کی نافرمان قوموں کا ذکر ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ پیغمبروں نے امتوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ کوئی اجر نہیں مانگا ان سے، اس کا کچھ بدلہ نہیں مانگا، صرف ایک ہی حکم مبارک کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت کرو۔ ایسی بدقسمت قومیں ہوئیں کہ انہوں نے عبادت کرنے کی بجائے پیغمبر کو جھٹلایا۔ کسی نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، کسی نے کہا تو تہمت لگا رہا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ انبیاء کا اور قوموں کا یہی مسئلہ چلتا آ رہا ہے پورا قرآن پاک میں۔ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، جناب سیدنا نوح علیہ السلام، میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ تقریباً کسی نے لکھا 1400 سال عمر مبارک پائی، کسی نے 1200 لکھا، کسی نے 1000 سال لکھا، 950 سال کا تو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ 950 سال انہوں نے قوم کو تبلیغ فرمائی، اور اس تبلیغ کا بدلہ آگے سے جواباً یہ ملتا رہا کہ معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں، جادوگر ہیں۔ ٹوٹل کو 30-40 آدمی ایمان لائے۔ جب تنگ آ گئے کہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے تو پھر عرض کی قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یا اللہ میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں، بہت ان کو سمجھایا، رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، ان پہ عمر کا ایک حصہ صرف کر دیا، یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو ایسا کر کے ان سب کافروں کو تباہ و برباد کر دے۔ فرمایا اچھا تم تیاری کر لو، طوفان آ رہا ہے، اس طوفان میں صرف وہی بچیں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ تو آپ نے جو کشتی بنائی، اس کشتی پہ بعد نے لکھا کہ ٹوٹل جانوروں کے بھی ایک ایک جوڑے کو ساتھ لے لیا جن کو اللہ نے بچانا تھا۔ 80 افراد تھے کشتی پہ، ان میں آپ کا بیٹا نہیں تھا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، پانی آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے۔ قرآن پاک میں اس کا کل جو آخری رکوع پڑھا گیا اس میں ذکر مبارک ہوا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے اس سے کوئی پہاڑ بھی نجات نہیں دے گا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب یہ طوفان آئے گا تو میرے گھر والوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا تیرے جو تیرے ہوں گے ان کی ہم حفاظت کریں گے۔ جب بیٹا اس کو بلایا نہیں آیا، پہاڑی پہ چڑھ گیا، ڈوبنے لگا، تو نوح علیہ السلام کے دل میں جو شفقت پدری تھی، اولاد کی محبت، اس نے جوش مارا تو عرض کی یا اللہ وہ میرا بیٹا بھی غرق ہو رہا ہے۔ فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرا نہیں ہے۔ تیرا نہیں سے مراد کہ تیرے نقش قدم پہ نہیں آیا، ایمان نہیں لایا، تیرے ساتھ نہیں آیا، کافروں کے ساتھ رہا، تو جس کے عمل تیرے نقش قدم پہ نہیں ہیں، تیرے حکم مبارک کے مطابق نہیں ہیں، وہ تیرا نہیں ہے، تیرے وہ ہیں جو تجھ پہ ایمان لے آئے۔
جناب ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا، صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کی قوموں نے بھی ایسے ہی بہانے بنائے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ نبی ایسے آئیں گے، کسی کے ساتھ ایک آدمی ہوگا، کسی کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے، کسی کے ساتھ 10 آدمی ہوں گے۔ ساری امتیں ملا کے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں ملا کے ایک طرف کر کے ان سب سے میری امت بڑی ہوگی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے یہ توفیق بخشی۔ آپ یہ تھوڑے تھوڑے بھی اکٹھے کریں نا تو یہ بہت بن جاتے ہیں۔ ہر مسجد میں جو تراویح پڑھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، یہ آپ اگر روئے زمین کی مساجد کا حساب کتاب لگائیں تو کروڑوں میں ہیں اب بھی، الحمدللہ، جو اللہ کے دربار میں حاضر، باوجود ہماری تمام تر نافرمانیوں کے، ہماری سستیوں کے، غفلتوں کے، ہماری ہیرا پھیریوں کے باوجود بھی یہ عبادت کرنے والے کروڑوں میں ہیں، قرآن سنانے والے لاکھوں میں، جو مسجدوں میں جتنی مسجدیں ہیں روئے زمین پہ سب میں قرآن کو نہ کو پڑھنے والا موجود ہے الحمدللہ۔ یہ واقعات ذکر کس لیے فرمائے؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ فرمایا یہ قرآن میں جو ہم نے قصے واقعات بیان فرمائے ہیں، یہ اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ عقل والے اس سے عبرت حاصل کریں، دیکھیں کہ پہلے کیوں عذاب میں مبتلا ہوئے، کیوں پکڑے گئے، کیوں مارے گئے، اور ہم کیا کام کریں کہ ہم ان کے انجام سے بچ جائیں۔ یہ سورہ یوسف بہت مشہور سورہ مبارکہ، اس کی تفسیریں بھی بہت سارے لوگوں نے الگ الگ بھی لکھی، حتیٰ کہ وہابیوں نے بھی اس کی تفسیر کی پنجابی میں سورہ یوسف کی تفسیر کی مولوی عبدالستار نے، سورہ یوسف پوری کی، اور اس کا میں ایک شعر آپ کو سناؤں گا آخر میں، ایک ہی مجھے آتا ہے بس، ہے جی، سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے والد صاحب تھے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے والد ماجد تھے جناب جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ نبیوں کی لڑی ہے ساری، بہت خوش نصیب گھرانہ جس میں اللہ نے اتنے ہزاروں انبیاء مبعوث فرمائے، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، سارے نبی ہیں۔ تو ان میں یعقوب علیہ السلام تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ہی آپ کی ولادت ہو گئی تھی، اور آپ کو نبوت بھی مل گئی تھی۔ اس وقت یہ تھا ایک نبی اس محلے میں، ایک نبی اس دوسرے محلے میں، تیسرا نبی تیسرے محلے میں، ایسا بھی ہوا۔ ہر قوم کے لیے ایک ایک نبی آیا، اسی لیے تو 1,24,000 ہو گئے۔ ہر محلے میں، ہر قوم کے لیے، بستی میں، کسی ملک میں، قبیلے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور ان میں سے چند خوش قسمت لوگ ایمان لائے۔ کائنات میں ایک ہی نبی ہے جس کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے بھیجا۔ فرمایا محبوب اب تیرے بعد کوئی نہیں ہے، اور تیرے ہوتے ہوئے بھی کوئی دوسرا نہیں ہے، ایک ہی صرف، زمینوں کے لیے، تمام ملکوں کے لیے، آسمانوں کے لیے، فرش و عرش کے لیے، فرمایا میری ساری خدائی کے لیے، جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں وہاں تیری مصطفائی ہے۔ میں رب العالمین ہوں اور تو رحمت للعالمین ہے، میں سارے جہانوں کا پروردگار، پالنہار، پرورش کرنے والا، اور تو سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ نوح علیہ السلام نے قوم کے خلاف دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی فرمائی۔ تکلیفیں تو آپ کو سب سے زیادہ دی گئیں۔ آپ کا ارشاد مبارک کا حدیث مبارک میں حضور فرماتے ہیں
سب نبیوں کو تکلیفیں آئیں لیکن سب نبیوں سے زیادہ تکلیفیں مجھے آئیں۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے، اور پھر اس آزمائش کے طفیل ان کے درجے اور مرتبے بھی اتنے ہی بلند کر دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قوم نے تلوار اٹھائی۔ مکہ میں حضور جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو اس وقت بھی وہ تلواریں لیے باہر کھڑے تھے، ارادہ قتل سے آئے تھے نا کہ آج قتل کرنا ہے۔ بدر والے دن بھی اسی ارادے سے آئے تھے، احد والے دن بھی اسی ارادے سے آئے تھے، احزاب میں بھی اسی نیت سے آئے تھے کہ ختم کرنا ہے۔ لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ان کی حفاظت فرمانے والے نے ان کی حفاظت فرمائی۔ کافر، مکے کے کافر تو قوم والے تھے نا، برادری والے تھے۔ ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور بہت سارے مکے کے کافر جو تھے وہ برادری کے قریش میں سے تھے، وہ بھی قتل کرنے کے ارادے سے آئے، انہوں نے بھی انکار کیے۔ پہلے نبیوں کا لوگوں نے انکار کیا تو رحمت للعالمین کا بھی تو انکار کیا نا، لیکن حضور نے بد دعا نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں تو حد ہوگی، انہوں نے پتھر مارے، بچے پیچھے لگا دیے، جسم مبارک لہو لہان ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 صحابہ کرام تھے انہوں نے عرض کی حضور ان کے لیے بد دعا فرمائے۔ انہوں نے تو آخری حدیں بھی پار کر دی۔ اللہ کریم نے فرشتے کو بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے پوچھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو حضور جو فرماتے ہیں، اگر آپ فرمائیں تو ان کو اٹھا کے آسمانوں کے قریب لے جاؤ اور پٹخ دو، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ اگر آپ حکم فرمائیں تو 2 پہاڑیوں کے درمیان ان کو پیس دو، ایسے جیسے چکی دانے کو پیستی، ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے۔ فرمایا فرشتے کو حکم دیا گیا کہ آج جو سرکار کہیں گے وہی کرنا ہے۔ ادھر فرشتہ بھی حاضر ہے ہاتھ باندھ کے کہ سرکار حکم فرمائیں۔ ان کی ایسی تیسی، کافروں کی، انہوں نے سمجھا کیا ہے۔ اور صحابہ کرام جو چند ساتھی ساتھ تھے انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ ان کے لیے سارے نبیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ بھی ذرا ان کے خلاف کوئی بد دعا فرمائیں۔ تو حضور نے بار بار اصرار پہ ہاتھ اٹھائے تو عرض کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اور پھر بہت سارے طائف کے لوگ پے در پے ایمان لائے۔ حنین میں جن کے خلاف قبیلہ، کل حنین کا ذکر تھا، 10ویں سپارے میں بڑا مارکا تھا احد کی طرح، وہ بھی وہاں بھی بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ اور حنین میں جن کے خلاف جنگ ہوئی، جب سرکار فتح یاب ہو کے واپس آئے، ان میں سے بہت سارے قیدی تھے، بڑے بڑے فنے خاں پکڑے گئے، قیدی بن گئے، مال غنیمت ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے بہت سارے رسول اللہ کے دربار میں آ گئے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم ایمان لاتے۔ حضور نے تو پہلے ہی دعا فرمائی تھی اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کی اولادیں بھی ایمان لائیں گی، میں ان کے لیے اگر بد دعا کر دوں تو یہ تو تہس نہس تباہ و برباد ہو جائیں اور ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں، لیکن اللہ نے ان کی نسلوں میں سے بہت سارے خوش نصیبوں کے حصے میں ایمان لکھا ہوا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سختیاں آئی ہیں، ہجرت کا سفر مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ آپ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو گلے میں اوپر لا کے اوجڑی ڈال دیتے تھے، اونٹ کی اوجڑی وزنی، کبھی کبھی گلے میں کوئی پٹکا ڈال کے آپ کو گھسیٹنے کی کوشش کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن قربان حضور نے جس صبر سے، استقامت سے اس کا مقابلہ کیا ہے وہ آپ کا حصہ تھا۔ ارشاد فرمایا جتنی مشکلات مجھ پہ آئی ہیں اگر پہاڑوں پہ آتی تو وہ بھی ذرہ ذرہ ہو جاتے۔ 3 سال تک بائیکاٹ رکھا گیا، آپ کا قوم نے بائیکاٹ کیا۔ یہ سیرت مبارک ہے اور یہ سیرت ہی مبلغین کو حوصلہ دیتی ہے۔ جب ان کی دعوت کو نہیں مانا جاتا، بار بار ٹھکرایا جاتا ہے،
اور کبھی وہ دل برداشتہ ہوتے ہیں تو رسول اللہ کی سیرت انہیں حوصلہ دیتی ہے کہ حضور پہ تو بہت مشکلیں آئیں۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال اعلان نبوت کے بعد حضور 13 سال تک مکہ مکرمہ میں دعوت دیتے رہے، کعبۃ اللہ میں اور مختلف مجلسوں میں جہاں 4 بندے اکٹھے ہوتے تھے آپ تشریف لے جاتے تھے۔ بڑی مشکل سے 13 سال میں چند افراد ایمان لائے۔ سیدنا فاروق اعظم 40 میں تھے تو 100-150 آپ کہہ لیں 13 سال میں۔ کس پہ؟ اس ذات پہ جس کا چہرہ دیکھنے سے ہی دل کلمہ پڑتا تھا۔ ایسے ایسے بد نصیب تھے کہ انہوں نے ذات مصطفیٰ کو دیکھا، جمال خدا دیکھا، لیکن پھر بھی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے دلوں پہ بھی مہریں تھیں، ان کے کانوں اور آنکھوں پہ پردے تھے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَنظُرُونَ، یا رسول اللہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو نہیں دیکھتے۔ انہوں نے تو بشر کو دیکھا، انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا ہے، انہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر اللہ کے رسول کو دیکھ لیتے تو ایمان لے آتے۔ ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی رہی۔ تو حضور کی سیرت طیبہ جو ہے مشکلات پہ صبر کرنے کا درس دیا ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چکی پیستی رہی، گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی رہی۔ ایک دن بہت سارے خادم اور باندیاں مال غنیمت میں کسی جنگ سے آئیں تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا سیدہ سے کہ جاؤ اپنے ابا جان سے عرض کرو کہ ایک باندی کام کرنے والی تمہیں بھی دے دیں، تم اور دکھاؤ کہ چکی پیس پیس کے تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ آپ حاضر ہوئیں، سرکار گھر نہیں تھے، اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کے واپس چلی گئیں۔ حضور آئے تو ان کو پیغام پہنچایا گیا۔ دوبارہ سیدہ جب تشریف لائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتاؤ میں تمہیں باندی یا غلام کیسے دے سکتا ہوں جب تک اصحاب صفہ کا انتظام نہ ہو جائے۔ حضور کا مدرسہ اور مدرسے کے طلباء جن کا آپ اپنے کھانے سے بھی زیادہ خیال رکھتے تھے، فرمایا جب تک ان کا انتظام نہ ہو جائے میں تمہیں باندی کیسے دے سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ غلاموں کو عطا فرمائیں، صحابہ کرام کو مال غنیمت میں سے۔ سیدہ سے کہا کہ میں تجھے اس سے بھی ایک اچھی بات نہ بتا دوں جو تیرے زیادہ کام آئے؟ عرض کی حضور جیسے آپ کا حکم۔ فرمایا تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، یہ تیرے لیے باندی اور غلام سے 1000 درجہ بہتر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مشکلات، اب سورہ یوسف جو ہے اس میں بھی مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ بچپن سے یوسف علیہ السلام کی مشکلات کا سلسلہ شروع ہوا۔ بھائی لے گئے پکڑ کے کنویں میں جا کے پھینک دیا۔ اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے سورہ یوسف پہ۔ اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ، قرآن پاک کی آیتوں پہ عمل کی توفیق عطا۔ وہ شعر کل ہی سناواں گے، شعر کلا نہیں گا نا، شعر دے نال کو گلاں باتاں بھی نہیں۔ کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھ لیں۔